مکہ میں ہر انسان برابر نہیں تھا۔ کچھ لوگ سردار تھے تو کچھ تاجر، اور کچھ بس زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یاسر انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ اصل میں مکہ سے نہیں، یمن سے تھے، اور وہ مکہ اپنے بھائی کی تلاش میں آئے تھے، مگر مکہ کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا، صرف استعمال کیا۔ انہیں بنو مخزوم کی حمایت میں رہنا پڑا، پروٹیکشن کے بدلے میں وفاداری۔ اسی شہر میں ان کی شادی بھی ہوئی ایک عورت کے ساتھ جو خود بھی ایک غلام تھی۔ ان کا نام تھا سمیہ بن خیط، اور ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہوا، عمار۔ ایک چھوٹا سا گھر، نہ کوئی قدرت، نہ کوئی سیاسی طاقت، اور نہ ہی کوئی قبیلے کا سہارا، بس ایک دوسرے کا ساتھ۔ پھر مکہ میں کچھ بدلا۔ لوگ چھپ چھپ کے ملنے لگے ایک گھر میں، دروازہ بند، آواز دھیمی، دار الارقام۔ وہاں ایک پیغام دیا جا رہا تھا کہ ہر انسان برابر ہے، کہ ایک غلام اور آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کہ ایک اللہ ہے۔ سوچو، یاسر جیسا آدمی، سمیہ جیسی عورت جنہیں کبھی زندگی میں عزت نہیں ملی، اور اب کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم برابر ہو۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام جلدی قبول کیا، چھپ کے، خاموشی سے، لیکن یقین کے ساتھ۔ شہر میں راز زیادہ دیر چھپائے نہیں سکتے، اسپیشلی جب کوئی غلام ایمان لائے۔ قریش کے لیے یہ صرف مذہب کا مسئلہ نہیں تھا، یہ نظام کا مسئلہ تھا۔ اگر ہر غلام اور کمزور لوگ یہ مان لے کہ اللہ کے سامنے وہ برابر ہے، تو پھر سرداری کا کیا ہوگا؟ اور پھر ایک دن انہیں پکڑ لیا گیا۔ نہ کوئی عدالت، نہ کوئی سوال جواب، بس فیصلہ۔ روز صبح انہیں شہر سے باہر لایا جاتا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ سانس جلتی تھی، ریت اتنی گرم کہ جسم پھٹ جاتا تھا۔ عمار کو الگ باندھا، یاسر کو الگ، اور بیچ میں سمیہ تھی۔ ان سے کہا جاتا، محمد کو جھٹلا دو، اس دین کو چھوڑ دو، مگر انہوں نے وہ گھر دیکھا تھا جہاں سب برابر تھے۔ انہوں نے وہ سنا تھا، وہ الفاظ جہاں جنت کا وعدہ تھا۔ روایات کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے، وہ انہیں آزاد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس نہ وہ اتھارٹی تھی اور نہ ہی کوئی پاور۔ وہ ان کے لیے صرف دعا کرتے۔ وہ کہتے، صبرن علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو علی یاسر، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یاسر زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے، ان کا جسم ٹوٹ گیا، ان کی سانسیں رک گئی، اور اب نشانے پہ تھی سمیہ، ایک بوڑھی غلام عورت، اور ان کے سامنے ابو جہل۔ وہ صرف ایمان توڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ مثال بنانا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں ذلیل کیا، توہین کی، دھمکایا، مگر اس نے کیا دیکھا؟ ایک بندھی ہوئی عورت، مگر ان کی آنکھوں میں کوئی جھکاؤ نہیں۔ سمیہ نے انہیں سیدھا جواب دیا، سیدھا، بے ڈر، اور اس لمحے نے ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ عورت جھکنے والی نہیں ہے، ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اس نے نیزہ اٹھایا، ہوا بھاری ہو گئی، عمار سب دیکھ رہا تھا، اور پھر اسلام کا پہلا خون زمین پہ گر گیا۔ سمیہ گر گئی، مگر ہار کر نہیں، شہید ہو کر۔ عمار کو زندہ چھوڑا گیا، مگر ان پہ ظلم اور بڑھ گیا۔ ان سے زبردستی کلمہ چھنوایا گیا، ان کی زبان سے زبردستی انکار کروایا گیا۔ وہ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے۔ ان سے پوچھا گیا، دل کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن۔ تب تسلی دی گئی کہ اللہ دل دیکھتا ہے، مگر سمیہ، انہوں نے زبان نہیں جھکائی، دل بھی نہیں۔
اس دین کا پہلا لہو کسی تلوار سے نہیں، کسی جنگ سے نہیں، بلکہ ایک غلام عورت کے صبر سے گرا۔ ایک غلام عورت اسلام کی سب سے پہلی شہید بنی، سمیہ بنت خیاط۔